میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج جو ہمارے معاشرے میں بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار تکالیف ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں جن کو لے کے آج ہر شخص پریشان ہے۔ انہی پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی بالوں کو ڈائی کرنے کی ہے، بالوں کو رنگنا اور ایسی چیزوں سے رنگنا جو کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سکن کی پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے الرجی کی پرابلم آ رہی ہے۔ اور اس کیمیکل سے بنے ہوئے جتنے بالوں کو ڈائی کرنے کے طریقے ہیں، لوگ اس سے بے انتہا پریشان ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈائی کیے ہوئے بال دوبارہ سے سفید ہو جاتے ہیں اور لوگ دوبارہ سے اس کو ڈائی کرنے کے چکر میں دھیرے دھیرے نہ صرف اپنی آنکھوں کی بنائی ضائع کر رہے ہیں، اپنی یادداشت ضائع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکلز ہماری سکن کے اوپر ان گنت ایسے افیکٹ ڈال رہی ہے جس سے لوگ آج پریشان ہیں۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ بالوں کو قدرتی طریقے سے ڈائی کیا جائے، کوئی ایسا حل بتائیں کہ جس سے ہم بالوں کو قدرتی طریقے سے نہ صرف ڈائی کر سکیں بلکہ ایسا ڈائی کریں کہ قدرتی طور پہ بال سیاہ بھی ہوں، چمکدار بھی ہوں، گھنے بھی ہوں، اور بالوں کے اندر یہ جو سکن کی وجہ سے اتنی پرابلم آ رہی ہے، یہ کیمیکل جب ہم یوز کرتے ہیں بالوں کو ڈائی کرنے والے تو اس کی وجہ سے ریشز آتے ہیں، اس کی وجہ سے اسکیلپس اترتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈرائنس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، انہی ساری تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ میں آپ کو ایسا ایک نسخہ، ایک ایسا طریقہ بتلاتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جس کو نہ صرف آپ اپنے بالوں کو ڈائی کر سکیں گے، اپنے بالوں کو قدرتی طور پہ نہ صرف آپ سیاہ کر لیں گے بلکہ بالوں کی بے شمار بیماریاں، بالوں کا گرنا، بالوں کا جھڑنا، یہ جو بالوں کی روٹس ہے اس کا کمزور ہو جانا، بالوں کا اپنی جڑ سمیت آپ کی سکن سے نکل جانا، بالوں کے دو منہ ہونا، بالوں میں خشکی کا ہونا، بالوں میں خشکی کی وجہ سے، ڈینڈرف کی وجہ سے جوؤں کا پڑ جانا، لیکھوں کا پڑ جانا، اور اس جیسی بے شمار تکالیف جس کو میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم ایک چھوٹے سے عمل سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ان ساری تکالیف کے لیے آپ خود سے ایک تیل بنائیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ قدرتی تیل ہے جس میں نہ کوئی کیمیکل ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنیں گی۔ تو ایک کپ اس تیل کو بنانے کا جو طریقہ ہے پہلے وہ جان لیں، اور پھر اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتلا دوں گا۔ ایک کپ سرسوں کا تیل لیں، ایک کپ بلکہ آدھا کپ زیتون کا تیل اور آدھا کپ ناریل کا تیل لیں۔ تو یہ تین تیل لیں گے، ایک کپ سرسوں کا تیل، آدھا کپ زیتون کا تیل اور آدھا کپ ناریل کا تیل۔ اس میں 2 بڑے چمچ ٹیبل سپون لیمن کا رس ملاؤ، 2 ٹیبل سپون اس میں کلونجی ملاؤ، اور 2 ٹیبل سپون اس میں میتھرے ملاؤ۔ اب یہاں میتھرے ملانے ہیں، میتھی دانہ نہیں ملانا، اور 2 چمچ اس میں آپ جو مہندی کا پاؤڈر ہے، مہندی، وہ ملاؤ۔ اس کو مٹی کے برتن میں رکھو اور ہلکی آنچ پہ اس کو دھیرے 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 پکاؤ۔ ہم اس کو تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ پکائیں گے۔ جب ساری چیزیں یکجان ہو جائیں، آنکھ کو بند کرو، اس کو ٹھنڈا کرو اور اس کو چھان لو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ آئل آپ کے بالوں کے لیے، آپ کے بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے، آپ کے بالوں کو گنا کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کو خوبصورت کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کی خشکی سکری کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کے بالوں کے بے شمار وہ مسائل جو اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے جو آپ کیمیکل یوز کرتے رہے اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہوئیں، ان کا یہ بہترین نہ صرف حل ہے بلکہ ایک بہترین علاج ہے۔ اس کو لگائیں گے کیسے؟ کوشش کریں کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے، تقریباً سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ اس کو اپنے بالوں میں اچھی طرح، بالوں کے پوروں میں، بالوں کی جڑوں میں اپنی انگلی کے پوروں سے اچھی طرح مساج کریں، اور جیسے سر کی مالش کی جاتی ہے اس کو اپنے بالوں میں لگائیں۔ سر کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے، داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں ان کیمیکل سے جان چھڑاؤ۔ یہ جو ڈائی کرنے والے کیمیکلز ہیں یہ نہ صرف آپ کی صحت کو برباد کرتے ہیں، اس سے یادداشت ختم ہو رہی ہے، اس سے بینائی ختم ہو رہی ہے، اس سے سکن کے اوپر جھریاں پڑ رہی ہیں، اس سے سکنز میں ایسی الرجی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے بال گر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، بال جڑوں سمیت آپ کی سکن سے نکل رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ قدرتی چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور جتنی چیزیں میرے محترم بھائی اور بہنوں زمین پیدا کرتی ہے وہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے لیے اپنے اندر ان گنت بینیفٹس رکھتی ہیں، اور جتنی چیزیں فیکٹریاں بناتی ہیں، ریفائنڈ ہوتی ہیں، پروسیس ہوتی ہیں، کیمیکل والی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے جسم کے لیے، آپ کے بدن کے لیے، اور آپ کے بدن کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کے لیے نہ صرف تکلیف کا باعث بنتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
وہ ان کو بیمار کرنے میں، ان کو خراب کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کی جو جو ضروریات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ضروریات کو جہاں وہ رہتے ہیں وہیں پہ پیدا فرمایا۔ میں اکثر اپنے لیکچرز میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پہ پیدا کیا ہے۔ سرسوں کے تیل کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر جگہ پہ سرسوں کا تیل فائدہ مند ہے؟ کہ جہاں سرسوں پیدا ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے سرسوں مفید ہے، اور اسی طرح جہاں پہ ناریل پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے ناریل مفید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں سے ناریل ایک بہترین نعمت ہے، اور ناریل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان علاقوں میں پیدا کیا جن علاقوں کو ان چیزوں کی ضرورت تھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناریل کے اندر رکھا ہے۔ اب ناریل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ناریل کے پانی کو رکھا، تو یہ ایسا پانی ہے جو دنیا میں اتنا صاف شفاف پانی ہے کہ جس کے ان گنت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، ناریل کا پانی ہمارے بدن کی جتنی ضروریات ہیں ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ پیاس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے مریض جو ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایسے مریضوں کے لیے بہترین پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین شفائی خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ واحد کائنات میں پانی ہے جس کو ہم انسان کو نارمل سلائن کی طرح وین میں چڑھا سکتے ہیں۔ براہ راست ناریل کے پانی کو انسان کے خون میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ناریل کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے خوبصورت ہوں، ان کے بچے صحت مند ہوں، ان کے بچوں کی رنگت سفید ہو، ناریل میں یہ خوبی ہے کہ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اور دوران حمل ناریل کے پانی کا باقاعدہ استعمال کرتی ہیں اور ناریل کی جو گری ہے اس کو باقاعدگی سے کھاتی ہیں، یہ ہمارے جسم کو نہ صرف تقویت دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو صحت مند، تر و تازہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ ناریل ایسے افراد جن کی سکن خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ناریل کا پانی، ناریل کی گری اور ناریل کا تیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جو جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ جو جلد کے اوپر خشکی کی وجہ سے سکری آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اسکیلپس اترنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسے سکن والے لوگوں کے لیے ایک بہترین انعام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریض جن کی جلد پہ سورائسس ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناریل کے تیل میں یہ بہترین خوبی رکھی ہے کہ وہ نہ صرف سورائسس کے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ سورائسس کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناریل کا تیل ایسے تمام مریضوں کے لیے جو خاص طور پہ ساحل سمندر پہ رہتے ہیں اور ساحل سمندر پہ رہتے ہوئے ان کی سکن کے اوپر جو مختلف ریشز آتے ہیں، سکن پہ خارش ہوتی ہے، سکن پہ ڈرائنس آ جاتی ہے، ناریل کے تیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ ان کی سکن کی ساری پرابلمز کو سالو کرتا ہے۔ ناریل کا تیل ہمارے سر کے بالوں کے لیے، بالوں کی چمک کے لیے، بالوں کی خوبصورتی کے لیے، بالوں کو گھنا اور لمبا کرنے کے لیے، اور سر کے اوپر پائی جانے والی جو خاص طور پہ خشکی سکری ہے اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ اور ایسے افراد خاص طور پہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں اور سمندر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے گلف کے اندر بہت سارے بہن بھائی رہتے ہیں اور وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب سے ہم یہ گلف میں آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہمارے بال جھڑنا شروع ہو گئے، ہمارے سر پہ خشکی آ گئی، سکری آ گئی۔ ایسے لوگ، ایسے افراد، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناریل کے تیل کے اندر بہترین خوبیاں رکھی ہیں جو نہ صرف آپ کے سر کے بالوں کی خشکی کو دور کرتا ہے، ڈینڈرف کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بال جھڑ رہے ہیں، جو بال گر رہے ہیں، جو بال بے رکھے ہو رہے ہیں، بالوں کے اندر شائن ختم ہو رہی ہے، چمک ختم ہو رہی ہے، ناریل کا تیل بالوں کی رنگت کو، بالوں کی لمبائی کو، بالوں کو گنا کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو ملائم کرتا ہے، بالوں کا کھردرا پن، بالوں کا جو روکھا پن اس کو ختم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناریل کے تیل کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خوبیوں کو ہم انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناریل کا تیل ہڈیوں کے دردوں کے لیے، مسلز کی پینز کے لیے، اور خاص طور پہ جب ہم تھک جاتے ہیں کام کاج کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، ناریل کا تیل بہترین تیل ہے مساج کرنے کے لیے، جسم کی مالش کرنے کے لیے، پٹھوں کی مالش کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے جسم کو تقویت دیتا ہے، ہمارے مسلز کو تقویت دیتا ہے، ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، توانائی دیتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناریل کے اندر یہ خوبی رکھی ہے
کہ یہ درد کو ختم کرتا ہے اور مسلز کو اور بونز کو ریلیکس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناریل کا جو تیل ہے، جب ہمارے پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے پٹھوں کے اندر ہونے والی جو توڑ پھوڑ ہے، اس کے لیے ناریل کے پانی کے اندر، ناریل کی گری کے اندر اور ناریل کے تیل کے اندر یہ خوبیاں رب تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ وہ ان توڑ پھوڑ کو نہ صرف ہیل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے